أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أما بعد، قال مولانا موسى بن جعفر عليهما السلام: يا حشام إن مثل الدنيا مثل الحي. صلوات على محمد وآل محمد. اس مجلس ادا کی قبولیت کے لیے اس مجلس ادا کے ساتھ ساتھ زندگی کی ابتدا سے اس مجلس اعزا تک بے فضل خدا جو نیک عمل بھی ہم نے انجام دیا ہے، ان تمام نیک اعمال کی قبولیت کے لیے بے حق عظمت و شہادت امام کاظم علیہ السلام ہمیں اسی طرح سے خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے متصل اور منسلک رہنے کی ہماری زندگیوں میں یہ توفیق قیامت تک، ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں اور جنہوں نے امام کاظم علیہ السلام کی فرش اعظا بچھائی ہوئی ہے، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس مومنین اور مومنات جو بھی دلی مرادیں حاجتیں لے کر اس مجلس اعظا میں حاضر ہیں، بصدقہ باب الحوائج امام کاظم سب کی حاجات پوری ہونے کے لیے دعاؤں میں دعا، حاجتوں میں سر فہرست حاجت امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھنے محمد و آلہ. جس امام کی مجلس شہادت میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا کی طرف سے یہ عظیم توفیق ہمیں حاصل ہے، اس امام کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے دو تین دعائیں دنیا میں عاشقان امام کاظم علیہ السلام کے حق میں انجام دیں گے. سب سے پہلی دعا یہ ہے: بے خطا قیدی دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہیں، امام کاظم علیہ السلام کی قید کے تصدق میں خدا تبارک تعالی جلد از جلد رہائی عطا فرمائے. جو آپ دیکھ رہے ہیں اور مشہور نام ہے اور لقب امام کا کاظم، امام کا لقب ہے اور کاظم کا معنی ہے غصے کو کنٹرول کرنے والا. خدا تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے رشتوں میں دراریں، ہماری دوستیوں میں نفرتیں، یہ سب کی جڑ اگر دیکھیں تو غصہ ہے. تو امام کاظم علیہ السلام کے لقب کاظم کے واسطے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بے وجہ اور بے ضرورت غصے میں آ کر ہمیں اپنی زندگی کو خراب کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نجات عنایت فرمائے. اور ایک لقب امام کا یا ایک مصیبت امام کی زندگی میں جو رہی ہے، امام کو ظالموں نے اپنے گھر سے، بچوں سے دور رکھ دیا تھا، دور کر دیا تھا. بہت بڑا غم ہے انسان کے لیے کہ انسان زبردستی اور مجبوراً اپنے گھر والوں سے، بچوں سے، اپنے اولاد سے دور رہے. خدا تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی مومن دنیا میں کسی بھی مسئلے میں کسی بھی وجہ سے اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں، خدا تبارک تعالیٰ جہاں پر بھی ان کے بچے زندگی کر رہے ہیں انہیں شاد و آباد رکھے، اور انشاءاللہ ماں باپ کے سائے میں بچوں کو زندگی کرنے کی جو بھی ممکن راہ ہے، خدا تبارک تعالیٰ سارے مومنین کے لیے وہ راہ ہموار فرمائے.
ان سب دعاؤں کی استجابت، مسجد کی مجلس کی استجابت کے لیے مرتبہ صلوات پڑھیں محمد۔ مجلس اعضا ہمارے اور آپ کے ساتویں آقا مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے انشاءاللہ بعد مجلس امام کی یاد میں تابوت بھی برآمد ہوگا جیسے کہ اعلان ہوا ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں۔ ایک روایت کو ہم نے ابتدا میں امام کی ایک سرنامہ کلام کے طور پر پڑھا ہے۔ یہ روایت شاید امام کی یہ مشیت ہو، امام کا یہ ارادہ ہو کہ اس حوالے سے، لیکن یہ حقیر کا عقیدہ ہے کہ جب کوئی بھی مناسبت پر ہم مجلس پڑھنے کی فکر کرتے ہیں تو کس عنوان پر مجلس پڑھیں جب سوچنے لگتے ہیں، ہو سکتا ہے نیت ہماری ہو، عطا وہ ہوتی ہے۔ اس لیے مجلس ان کی ہے، وہ جو پڑھوانا چاہتے ہیں وہ پڑھوا لیتے ہیں۔ انشاءاللہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں، جو چیز آپ سن رہے ہیں، ایسی بات ہو جس سے 8ویں 9ویں 7ویں امام جو ہے راضی ہوں اور امام کا دل ہماری اس مجلس سے خوش ہو انشاءاللہ۔ ایک روایت ہے، روایت بڑی آسان ہے، اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے روایت کا عنوان جو ہے امام نے اپنی روایت میں دنیا کی پہچان کروائی ہے کہ دنیا ہے کیا، دنیا ہے کیا۔ امام نے اپنی ایک روایت میں جناب ہشام سے امام نے وضاحت کی بتائی ہے کہ ہشام دنیا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ہمارے امام ہیں، ٹھیک۔ دوسری بات، اسی دنیا میں میں اور آپ جی رہے ہیں، تو اگر امام کی روایت کو سمجھ کر امام کی حدیث پر عمل کر لیں تو ممکن ہے یا یقین ہے ہمیں کہ ہم بہت سارے مسائل میں کامیاب ہو جائیں گے اور بہت سارے ناکامیوں سے نجات پا جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مجالس کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس روایت اور روایت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے چاہ رہے ہیں۔ روایت عربی میں مختصر پڑھی ہے، 2-3 جملے، لیکن اس کا ترجمہ ابھی آپ کی خدمت میں ہم نے بتایا نہیں۔ اس کو بتانے سے پہلے آپ کے ذہن تیار کرنے کے لیے کچھ باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف، ہر چیز یا اکثر چیز ایسی ہیں جو دکھنے میں ایک ہیں لیکن بہت سارے اجزاء سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ دکھتی ہے، ایک نام اس کا ایک لیا جاتا ہے، ایک بندہ کھڑا ہو جائے کہتے ہیں بندہ کھڑا ہو گیا، ہم ایک نام لے رہے ہیں کہ بندہ کھڑا ہو گیا، لیکن یہ بندہ جسم اور روح سے مل کر بنا ہوا ہے، جسم بدن کے اعضاء سے مل کر بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اچھا بندہ کھڑا ہوا ہے، یہ جو اچھا بندہ کہا جا رہا ہے بہت سارے صفات کا مجموعہ ہے، بہت سارے صفات جب جمع ہو جائیں گے تب جا کے انسان کی شخصیت بنتی ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں آپ دنیا میں فرض کریں، ہر چیز دکھتی ایک ہے، نام ایک لیا جاتا ہے، لیکن وہ بہت سارے چیزوں سے یا مل کر کیا ہوتی ہے، وہ جمع ہوتی ہے، مجموعہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ انہی چیزوں میں سے ایک دنیا ہے، ٹھیک۔ دنیا لا تعداد چیزوں سے مل کر کیا بنی ہے، دنیا بنی ہے، نہیں؟ اس میں کوئی شک ہے نہیں، ٹھیک۔ اب جو اجزاء ہوتے ہیں، جن اجزاء سے مل کر کوئی مجموعہ بنتا ہے، اس کو ایک نام دیا جاتا ہے۔ اگر سارے اجزاء اپنا اپنا کردار صحیح طور پر انجام دیتے رہیں گے تو اس مجموعے کی تعریف ہوگی، اس ایک کی تعریف ہوگی۔ اگر اس مجموعے میں سے ایک بھی گڑبڑ کر دیں گے تو سارے مجموعے کو بدنامی آئے گی، یعنی اس کی ایک مثال دیں، بر صغیر کا ہمارا کیا ماحول ہے؟ اگر کوئی مہمان کال کر کے ہمیں کہہ دے کہ ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں، گھر صاف واف کر کے جو سب سے پہلے چولہے پہ چیز رکھی جاتی ہے وہ چائے، مہمان آنے والے ہیں، جو سب سے پہلے پانی کے ساتھ تعارف کیا جاتا ہے چائے کا، ٹھیک ہے۔ اب مہمان آنے والے ہیں ہمارے یہاں، کال کر دیے کہ ہم آ رہے ہیں تو چائے تیار، تو نام دے دیا چائے کا۔ چائے مجموعہ ہے کن چیزوں کا؟ اجزاء کیا ہے چائے کے؟ چائے میں دودھ ہے، چینی ہے، پتی ہے،
اگر کوئی ٹیسٹ دینا چاہتا ہے تو ادرک ہے، کوئی مسالے والی چائے پینا چاہتا ہے تو مسالہ ہے، کوئی الائچی کی چائے پینا چاہتا ہے تو الائچی ہے. یہ ساری چیزیں مل کر کیا نام آ جائے گا اس کا؟ چائے. یعنی مجموعہ بن گیا چائے. مہمان آ گئے، ہم نے لے جا کے رکھ دی چائے، انہوں نے ایک گھونٹ لی، ماشاءاللہ بہت زبردست. کب وہ بہت زبردست کہیں گے؟ جب دودھ نے اپنا برابر کام کیا ہو، پتی نے اپنے برابر کام کیا ہو، چینی نے اپنا برابر کام کیا ہو، ہر چیز نے اپنا اپنا کام برابر کیا ہو، تو پینے والا پی کر کہے گا زبردست ہے، ٹھیک ہے، اچھی بنی ہے. لیکن انہی چیزوں میں سے ایک کوئی گڑبڑ کر دے، ٹھیک، ایک گڑبڑ کر دے تو بندہ پینے کے بعد اگر بے تکلف ہے بندہ اور آگے والے سے زیادہ قریبی پہچان ہے تو کہتا مزہ نہیں آیا. کیوں بھائی؟ کا چینی زیادہ ہو گئی. بھائی چینی زیادہ ہو گئی ہے، دودھ تو صحیح ہے، اب سب پہ کیوں الزام لگا دے رہے ہیں؟ کہ نہیں ایک بگڑ گئی، ایک خراب، تو پھر وہ سب کے اوپر تعریف کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی. یہ وہ بے تکلف لوگوں کے لیے ہے جو کہہ دیں گے کہ نہیں چائے صحیح نہیں بنی، چینی زیادہ ہو گئی ہے، پتی زیادہ ہو گئی ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ کہہ دیں گے مجموعوں کے آپ کی خدمت میں. لیکن اگر کوئی بندہ شرمیلا ہو یا پہلی دوسری ملاقات ہے جس میں جرأت سے نہیں کہہ رہا ہے، وہاں پر اس سے پوچھے چائے کیسی بنی، ٹھیک کہہ دے گا زبان سے، زبان سے کہہ دے گا ٹھیک، دل میں پوچھتا رہے گا یہ کیا پلا دیا اس نے مجھے، یہ کیا کر دیا اس نے مجھے. تو عزیزان محترم، کبھی بھی لوگوں کی ظاہری تعریف سے خوش نہ ہو جاؤ. ہو سکتا ہے تکلف میں بندہ کہہ رہا ہے اچھے ہو، اب وہ اچھے ہیں یا نہیں خود ہمیں معلوم ہے. جو چینی جو زیادہ ہو گئی، بندہ سمجھ گیا تھا گڑبڑ ہو گئی ہے. اگر وہ تعریف بھی کر رہا ہے تو معلوم ہے تعریف ہو رہی ہے. ٹھیک، ہم کیا ہیں ہمیں معلوم. اگر کوئی بندہ، اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کے سامنے جب بتایا جاتا تھا مولا فلاں بندے کی تعریف ہو رہی، فلاں بندے کی تعریف ہو رہی ہے، تو امام فرماتے تھے نالائق کی تعریف کرنا ظلم ہے. تعریف کی جائے تو ترقی نہیں کرے گا. میری اسی درجے میں تعریف ہو رہی تو اوپر کیوں جاؤں گا؟ ظلم ہے. اور کسی حقدار کی تعریف نہ کرنا بھی ظلم ہے. یہ کوئی بندہ حقدار تعریف کو دیکھ کر خاموش ہو جائے تو جلن مجموعہ. ٹھیک ہے، تو مجموعہ بہت سارے چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے، جس میں سے ایک دنیا بھی ہے. صادق امام کی روایت آپ کو سنانی ہے، جس کے لیے مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. مجموعے کی بات آئی تو ایک بات سن لیں، 12 اماموں کی امامت ایک مجموعہ ہے. آج امامت کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، امامت کی تعریفیں ہو رہی ہیں، امامت پر جان قربان کی جا رہی ہے، امامت پر سب کچھ لٹایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجموعہ امامت کی ہر کڑی نے اپنا کردار مناسب. اگر ایک کہیں گڑبڑ ہوتی، ٹھیک ہے، اب جو امامت کے مقابل میں آیا ہوا ایک دو گڑبڑی نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی. محمد اس امامت کے مجموعے کے حوالے سے ابھی ذکر ہو رہا تھا، شیخو پورا
لاہور کے کچھ بزرگوں کا نام لیا جا رہا تھا. ایک لاہور ہی کے تعلق رکھنے والے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, بڑی خوبصورت لہجے اور گفتگو ان کی جو تقریر ہے, علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب. خدا ان کے درجات کو بلند کرے. جتنے لوگوں نے ممبر کی خدمت کی ہے, جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, سب کے درجات کی بلندی کے لیے, جو زندہ ہیں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے درود پڑھ دیں محمد والا. اس مجموعہ امامت کے حوالے سے, اس بزرگ کا مجموعے کے حوالے سے بہت خوبصورت ان کا ایک ہم نے مطلب دیکھا, ان کی ایک نظر دیکھی بہت پیاری. کہا کہ محمد و آل محمد وہ گھرانہ ہے جس کے لیے, جس کے سامنے, جس کے بارے میں لوگوں نے نیزے اٹھائے, پتھر اٹھائے, تلوار اٹھائی, انگلی نہ اٹھا سکے. ایک نے اپنا کردار, ٹھیک, دنیا مجموعہ ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے جو مثال دی چائے کی, اس مثال کو اپنے ذہن میں دوبارہ لے کے آئیں. سمجھیں کہ ایک بندہ ہے یورپ سے آ گیا ہمارے وہاں, اور ہم نے اس کے لیے چائے پیش کی, اور وہ چائے گھونٹ لے کے گئے, ٹھیک نہیں ہے بھائی, اس نے پیا کب ہے چائے. اظہار نظر کرنے کا اسی بندے کو حق ہے جس بندے نے ایک کام کو کئی مرتبہ کر چکا ہو, تجربہ جانتا ہو, مختلف ذائقے جان چکا ہو. وہ بندہ, اس کی نظر پہ بندہ کچھ اثر دے سکتا ہے. وہ تعریف کرے تو بھائی فارمولا باقی رکھو, بڑے نے تعریف کر دی, یہ بڑا تجربہ کار بندہ ہے یہ. اگر اس نے کچھ انگلی اٹھا دی کہ عیب کہاں رہ گیا, دیکھو اس عیب کو ہم کیا کریں, دور کریں. لیکن جس بندے نے پہلی دوسری مرتبہ کوئی کام کیا ہے, تو وہ بندہ کوئی اظہار نظر کرے, تعریف کر دے, تو نہ خوش ہونا ہے. اگر کوئی اعتراض کر دے اس لیے کہ اس کو یہ چیز کا صحیح سے ابھی پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. عزیزان محترم, دنیا کیا ہے سمجھانے کا حق اگر کسی کو ہے تو یا تو اللہ کو ہے یا اللہ کے ولی کو. ایک قدم اگر آپ آگے آ جائیں, پیچھے تھوڑا سا جگہ کی تنگی ہے, صلوات علی محمد. تو اسی بندے کو حق ہے کہنے کا جو بندہ تجربہ لمبا کر چکا ہو اور دیکھ چکا ہو. نئے تجربے کرنے والے بندے کی بات کی کوئی اثر نہیں. ہم جیسے لوگ اگر میں اور آپ دنیا کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ اس عظیم دنیا میں میرا اور آپ کا وجود کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں, یہ پوری دنیا اور میں, کتنا ہے میرا اثر اس دنیا پہ, یا میرا ہونا نہ ہونا دنیا کے لیے. بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کے ہونے نہ ہونے سے گھر پہ فرق نہیں پڑ رہا ہے. دنیا پہ کیا پڑے گی؟ خدا نہ کرے نوجوان کوئی بیکار رہ جائے, کوئی نوجوان بیکار گھر میں پڑا رہے تو اس کا ہونا نہ ہونا گھر والوں کے لیے بوجھ ہے, بوجھ بن جائے گا بندہ. ٹھیک ہے, تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جس کا ہونا نہ ہونا, ہم کیا ہیں دنیا میں, ہم کیا ہیں کہ کچھ کہیں دنیا کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں ہم اگر کچھ کہیں گے تو دنیا کے لاتعداد مسائل میں سے ایک مسئلہ آپ نے سنا ہے, یہ دیکھا ہے, ایک بندہ صحت سلامت ہے, وہ ٹھیک ہے, تھوڑا سا دان درد کرنے لگا کہ خدا دشمن کو بھی دان درد کیوں, ابھی تک صاحب کو پتا نہیں تھا درد کا کیا ہے, شدت کیا ہوتی ہے, کس طرح کا. دوسروں کو تسلی دیتا, نہیں بھائی تھوڑا سنبھال لو, تھوڑا سا برداشت کر لو, لیکن خود پہ آئی تو کہا کہ خدا دشمن کو بھی درد نہ دے, اس لیے خود پہ آ گئی. تو آدمی وہیں پر کچھ اظہار کرتا ہے جہاں پر خود پہ کوئی بات
آ گئی. آپ شعراء کے اشعار اٹھا کے دیکھ لیں, شعراء نے کیا کیا ہے. شعراء, ہر ایک شاعر نے اپنے اپنے خیال کے اعتبار سے دنیا کے بارے میں اظہار کیا. ٹھیک ہے, ایک نے ایک عجیب مسئلہ دیکھ لیا تو شاعر تھا, اس حوالے سے شعر. ٹھیک ہے نہیں, تو یہ شعراء کی زبان ہے. اگر ایک دو مشہور شعر شاید آپ حضرات بھی ان کو سن چکے ہیں. علامہ اقبال یا مرزا غالب کا ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, کھلونا ہے دنیا یہ. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, شب روز تماشا ہے یہ دنیا میرے آگے. دیکھا کہ لوگ جب بچے 6-7 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو 10 روپے کا ایسا موبائل دلایا جاتا ہے جس میں بٹن دبائیں تو اس میں کچھ آواز آئے گی. اگر کوئی 20 سال کا ہو کر بھی صرف آوازیں سنے تو فرق کیا پڑا. یعنی وہ بازی چاہے اطفال ہے یہ. ٹھیک, اگر کوئی 20 سال ہو کر بھی بچہ بھی صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے دیکھتا تھا. اگر کوئی 30-35 سال کا ہو کر بھی صرف ٹائم پاس کر رہا ہے تو بس طریقہ ٹائم پاس کا بدل گیا لیکن ٹائم پاس چل رہا ہے. تو بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے, شب روز تماشا ہے یہ دنیا میرے. کسی نے دیکھا کہ ایک گھر میں اس طرف انہوں نے دعوت دے دی کہ بھئی ہمارے بچے کی ولادت بھی ہے, اب ہمارے بچے کا عقیقہ کر رہے ہیں, ہم اب دوپہر میں کھانے آ جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آدھے گھنٹے کے بعد ادھر سے فون آیا, ادھر پڑوس والے کہا کہ ہمارے گھر میں میت ہو گئی ہے, زیارت کی مجلس میں آ جائے. ادھر جائے تو خوشی ہے, ادھر شاعروں نے کہہ دیا کہ ایک طرف ماتم ایک طرف شور مبارکباد ہے, جسے کہتے ہو دنیا نئے رنگ دنیا یہ ہے. ایک طرف ماتم ایک طرف شور مبارکباد ہے, یہ دنیا کی حقیقت. ٹھیک, کسی نے دیکھا کہ دنیا ہماری کتنی چھوٹی ہے, دنیا میں آنے جانے کا وقفہ تھا اس قدر, دنیا میں آنے جانے کا وقفہ تھا اس قدر, آ کر نہائے اور نہا کر چلے گئے. دنیا میں آنے جانے کا وقفہ تھا اس قدر, آ کر نہائے اور نہا کر ختم دنیا. تو یہ ایک ایک ضابط, انہوں نے عمر دیکھی, عمر کتنی چھوٹی ہے تو عمر کے بارے میں شعر کہہ دیا. تو پوری دنیا کے اجزاء میں سے یہ بہت ہی چھوٹا جز ہے عمر کا مسئلہ. وہ خوشی اور غم دیکھا تو اس کے بارے میں ایک شعر کہہ دیا. یہ انسان جب نظر کر دیتا ہے تو نظر لاکھوں کروڑوں لاتعداد چیزوں میں سے کسی ایک کے ایک حصے پر نظر دے سکتا ہے, دنیا پر نہیں دے سکتا. اگر دنیا پر کوئی نظر دے سکتا ہے تو یا تو خدا یا اللہ کا ولی, خدا کا خلیفہ جو ہوتا ہے. چل ساتویں امام کی اس روایت پہ آئیں, جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں. اس روایت کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے ایک اور مسئلہ, ساتویں امام کی زندگی, ابھی غلام صاحب بتا رہے تھے کہ کتنا عرصہ امام کا قید میں گزرا. ٹھیک ہے, ایک بندے کو آپ فرض کریں, امام کو فی الحال ایک ایسے بندے کو غیر از امام ایک ایسے بندے کو فرض کریں اپنے ذہن میں جس بندے کو 14-15 سال قید میں رکھا گیا ہو. ٹھیک, وطن سے دور کر دیا گیا, گھر والوں سے دور کر دیا. ٹھیک ہے, اور قید میں جتنا سختی کر سکتے ہو کر رہے. اب ایک ایسے بندے سے, ایک خیر خواہ بندہ بھی رہے, یہ ہم جا کے کہیں کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں, مجھے تھوڑا سا دنیا کیا ہے بتائیں. بندہ کہے کہ بھائی میری دنیا خراب پڑی بڑھی ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو دنیا کیا ہے. لیکن ہماری جان قربان امام کاظم علیہ السلام پر ایسی زندگی کرنے والی ذات دنیا والوں کو دنیا سمجھا رہی ہے. دنیا ہے کیا, دنیا ہے کیا. امام نے فرمایا یا ہشام, اے ہشام, امام کے بڑے مخلص صحابی تھے, جوان, چھٹے امام کے اور ساتویں امام کے صحابی تھے. عمر میں 17 سال سے بھی ان کی عمر زیادہ نہیں تھی.
جب وہ تشریف لاتے تھے تو چھٹے امام ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. یہ بندہ اتنا اہل بیت کے گھرانے کی خدمت کیا کرتا تھا. ہشام بن حکم. ہشام سے ساتویں امام نے فرمایا یا ہشام ان مثل الدنیا مثل الحیہ. ہشام یہ دنیا ایک سانپ کی طرح ہے. دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے. مسھا لین چھو گے تو بڑا ملائم ہے, نرم بڑا ہے, چھونے میں مزہ آئے گا, دیکھنے میں مزہ آئے گا. وفی جوفہا سم قاتل لیکن اس کے پیٹ میں قتل کرنے والا زہر ہے. اس کے اندر قتل کرنے والا زہر رکھا ہوا ہے. جب یہ چیز ہے دنیا اور اس چیز کو تھوڑا کوئی سمجھ جائے تو امام نے فرمایا یحذرھل عاقل, عقل مند ایسے سام کو دیکھ کر بھاگتا ہے. وَيَحْوِي إِلَيْهِ الطِّفْلُ بِأَيْدِيهَا لیکن جو بچہ اور نادان ہوتا ہے وہ اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر دوڑ پڑتا ہے. نادان ہاتھ پھیلا کر لینے کے لیے دوڑ پڑتا ہے, عقل مند اس موجود سے بھاگتا ہے. ہشام دنیا ایسی ہے. تو امام نے بتایا کہ دیکھو دنیا, ابھی امام نے دنیا کے نہ عمر کا ذکر کیا, اس میں نہ خوشی اور غم کا ذکر کیا, بلکہ پوری دنیا کو بتایا. ہر چیز جو بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اگر صحیح سے سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں نہ اپنائیں سانپ کی طرح ہے. کل تک جسے ہم اپنا جگری اور جانی دوست سمجھ کر ساتھ رہا کرتے تھے فی جوفہا سم القاتل نکل گیا. ایسا ڈھسا آج تک. ٹھیک ہے, ابھی بات یہاں تک آ گئی ہے تو یہ بات بھی سن لیں اور انشاءاللہ ایک نکتہ اور ربط مسائل. فارسی میں سانپ کو کوئی جانتا کیا کہتے ہیں؟ فارسی میں سانپ کو کہتے ہیں مار. ٹھیک ہے, فارسی میں سانپ کو کہتے ہیں مار. ٹھیک, اور اردو میں مار بٹائی. ٹھیک ہے. امام نے فرمایا ہے کہ ایک اور روایت میں ساتویں امام سے کسی نے آ کے پوچھا مولا ہم نے سنا نبی کریم نے فرمایا کہ کوئی بندہ سانپ دیکھے اور نہ مارے تو مجھ سے خوش نہیں. مولا کہ سچ ہے, یہ روایت سچ ہے؟ امام نے فرمایا نہیں, تھوڑی سی بات ادھوری رہ گئی ہے جو تم نے سنا ہے. اگر تم سانپ دیکھو اور وہ سانپ تمہیں نقصان نہ پہنچاتے ہوئے چلا جائے, جانے دو, کوئی پرواہ نہیں. لیکن وہ سانپ دوبارہ تمہاری طرف حملہ کرنے کا ارادہ کرے اور تم دیکھ کر اس کو دفاع نہ کرو تو تم سے نبی اس لیے جان بچانا, حفاظت جان لازم ہے. یہاں پر جب واپس دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو ایسے سانپ کو ختم کر دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے, اس کا خطرہ دور کر دینا چاہیے. تو مار اگر خطرناک ہو جائے, امام نے فرمایا مار دو. مار خطرناک ہو جائے تو مار دو, یار خطرناک ہو جائے یہ ساتویں امام کی روایت جب ہم نے پڑھی تو یہ جو ابھی جشن میں حالیہ دنوں میں 13 رجب کے تو انڈیا میں ایک
خطیب ایک شاعر نے جو ہے بہت اچھا یہ کہا، شعر کہا، اسی یہ روایت ہم نے پڑھی، اس کے بعد سوشل میڈیا دیکھ رہے تھے تو جو ہے ان کا اسی سے جڑا ہوا، اسی مضمون سے، اسی روایت کے معنی سے جڑا ہوا ایک قصیدہ، ایک خطا ان کا بہت خوبصورت ہے. ایک سانپ کی مانند ہے دنیا کی حقیقت، ایک سانپ کی مانند ہے دنیا کی حقیقت، چوکو گے ذرا سا تمہیں ڈس جائے گا، چوکو گے ذرا سا تمہیں ڈس جائے گی دنیا. ایک سانپ کے مانند ہے دنیا کی حقیقت، چوکو گے ذرا سا تمہیں ڈس جائے گی دنیا. یہ سوچ کے بھی عشق علی دل میں بساؤ، یہ سوچ کے بھی عشق علی دل میں بساؤ، خالی اگر پائے گی تو بس جائے گی دنیا. خالی جو اگر ہوگی تو بس جائے گی، جگہ ہی نہ دے دنیا. علی کو اتنا بسا لیں کہ دنیا خود چلی جائے، اس لیے کہ جہاں علی آ جائے وہاں دنیا نہیں آتی. یہ ذات جس کی ایک روایت پوری دنیا سمجھا دے، کیا ایسی ذات کا حق تھا کہ قید خانے میں رکھا جائے؟ قید خانے میں رکھا. لیکن کچھ ائمہ معصومین کے جو مصائب ہیں، مولا امیر المومنین کے مصائب، امام حسین علیہ السلام کے مصائب، امام حسن علیہ السلام کے مصائب، نبی پاک کے مصائب ایک حد تک ہمارے درمیان آئے ہیں. ٹھیک ہے، امام رضا کے بعد کے اماموں پر جو ظلم ہوا وہ بند جگہوں پہ کیا جاتا تھا، تو بہت سارے ظلم امام کے ہم تک پہنچے ہی نہیں ہیں. ساتویں امام کی ذات بھی ایسی ہے. ساتویں امام کی خدمت میں ایک بندہ پہنچ کر امام سے کہنے لگا کہ مولا میں زندگی سے تھک گیا، میں زندگی سے تھک گیا. مولا میں ایک آپ کا عاشق ہوں، آپ کی راہ پر میں چلتا ہوں، میں آپ کے بتائے ہوئے نصیحتوں پر عمل کرتا ہوں، ہدایتوں پر عمل کرتا ہوں. مولا میں چاہتا ہوں کہ جان دے دوں، تنگ آ گیا ہوں دنیا سے، زندگی سے تنگ آ گیا. مولا کیا دعا کروں؟ خودکشی تو نہیں، دعا کروں خدا سے کہ خدا مجھے جلدی سے موت دے دے. امام نے فرمایا نہیں. کس بات سے تنگ آ گئے ہو؟ مولا فلاں پریشانی آ گئی. کہا تم اس پریشانی کے دوری میں، رفع کرنے میں، ازالے میں خدا سے موت مانگو تو جو خدا موت دے سکتا ہے، کہ اس خدا سے اس پریشانی کا حل مانگو تو حل نہیں دے گا. حل مانگو خدا سے، اور جو زندگی بچ گئی ہے وہ ہمارے عشق میں گزار دو. مولا ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا وہ پریشانی ہوگی، ذہن نے مجھے کچھ غلط راستہ بتا دیا تھا، آپ نے میری ہدایت فرما دی، میں جاؤں گا اللہ سے پریشانی کا دور ہونے کی دعا کروں گا. یہی بندہ ایک عرصے کے بعد امام سے دوبارہ ملاقات کرنے کے لیے آیا. تو جو زندان بان تھا اس نے کہا کہ اندر جاؤ. جب پہنچا بندہ اندر تو امام سجدے میں تھے، سجدے میں طول ہو گیا سجدہ امام کا. تو بندہ اپنے آپ کو قریب کیا کہ سنو امام کیا دعائیں امام طلب کر رہے ہیں. تو امام کی زبان سے یہ دعا نکل رہی تھی، خدایا مجھے جلد اس دنیا سے اٹھا لے. لگا جس امام نے مجھے خود امام. لیکن اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت 14 معصومین میں 2 ازواج کے حوالے سے ہمیں یہ دعا ملتی ہے. ایک بی بی پاک جب وہ آخری لمحات آ گئے، جب بی بی پاک نے سنا کہ اب دنیا کے لوگ علی کو سلام نہیں کر رہے ہیں اور علی اس ٹوٹے ہوئے دل سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو بی بی نے کہا کہ علی میں نے سنا کہ لوگ مدینے کے سلام نہیں کرتے. مولا نے بی بی پاک کے سرانے بیٹھ کر کہا فاطمہ اور مسئلہ
آگے بڑھ چکا ہے. کہا علی کیا ہے؟ کہا میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب بھی نہیں. جب یہ مصیبت امام وقت کی سنی بی بی نے اور اپنے درد بہت زیادہ ہو گیا اس مصیبت کو سن کر, تو بی بی نے اس کے بعد دعا کرنا شروع کر دی, خدایا اب فاطمہ کو جلد اٹھا. یعنی اہل بیت کے گھرانے میں جب ایسی مصیبت آ جاتی ہے امام پر, تو اپنے آپ سے خدا سے شہادت طلب کرتے ہیں, اور جو اختیار ہوتا ہے اہل بیت کو, اس اختیار سے خدا سے دعائیں طلب کرتے ہیں. ساتھ میں امام سے اس بندے نے پوچھا کہ مولا آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ موت کی دعا نہ کرو, مولا آپ کی زبان سے میں یہ دعا سن رہا ہوں, مولا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھ میں کل تک یہ دعا نہیں کرتا تھا, لاکھ ستم ہو گیا میرے اوپر, لاکھ ظلم ہو گیا, میں صبر کرتا تھا صبر کرتا تھا صبر کرتا تھا. کل میں یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے میری دادی فاطمہ یاد آ گئی. میں اپنی دادی کو پکار رہا تھا, یا جدہ یا فاطمہ یا فاطمہ. اسی اسنا میں ظالم ہارون الرشید آ گیا قید خانے میں. اس نے میری دادی کے نام کو سن کر میرے دادی کے حق میں گستاخی کر دی. جب سے اس ظالم نے گستاخی کی ہے میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی ہے. اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا. میں کہوں گا مولا کاظم ایک جملہ سن کے آپ نے اللہ سے شہادت طلب کر, ہائے علی پہ کیا گزری, علی پر کیا گزرا. بس امام کی زیارت میں ایک جملہ ہے امام کی مصیبت کا, اس کو سن لیں اور انشاءاللہ ماتم کی طرف جائیں گے تابوت برآمد ہے. ایک امام کی زیارت میں لکھا ہوا ہے, سلام ہو ہمارا اس امام پر جسے مطامیر قید خانوں میں قید کیا گیا. مطامیر قید خانوں میں قید کیا گیا. ڈکشنری میں دیکھیں مطامیر کا معنی ایسی زمین جو نمدار ہو, بھیگی گیلی زمین, گیلی زمین کو کہتے ہیں مطامیر. آپ 5-10 منٹ کے لیے کسی گیلی جگہ پہ بیٹھ جائیں, آپ کو احساس ہوگا کہ وہ گیلا پن جو ہوتا ہے وہ انسان کو کتنا تکلیف دیتا ہے. پتہ نہیں میرے ساتھ میں آقا کو کتنے اتنا امام کے اوپر یہ مصیبت گران گزری کہ جب آنے والے امام نے سلام کیا تو بیڑیوں پر سلام نہیں کیا, ہتھکڑیوں پر سلام نہیں کیا, بچوں سے دوری پر سلام نہیں کیا. سلام ہو ہمارا